ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بڑا دل کرتا تھا مکہ مکرمہ جانے کا، طواف کرنے کا، عمرہ کرنے کا۔ پھر شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، تو یہ شوق، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ محبت یہ اور بڑھ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، احرام باندھے مدینہ منورہ سے، اور وہاں سے اونٹ لیے بدنا قربانی کے لیے، اور وہاں سے آنے لگے عمرہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے۔ اچھا، جو احرام باندھتے اور جانور ساتھ ہوتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ امن والے لوگ ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں، کہیں غلط ارادے سے نہیں جا رہے، یہ حرم شریف جا رہے ہیں، وہاں پہ حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، اور واپس امن کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب مشرکین مکہ اور سرداران قریش کو یہ خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد میں صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے بندے بھیجے کہ جاؤ پتہ کرو وہ کس نیت سے آ رہے ہیں۔ وہ مشرکین آئے، انہوں نے جب پتہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب احرام میں ہیں، جانور ان کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امن کے لیے آئے ہیں، یہ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ ہٹ درم تھے اور ہٹ درمی پر قائم رہے، انہوں نے کہا کہ ہم آنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ قریش مکہ اور مشرکین مکہ سے کہو کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آ رہے، ہم نے تو آنا ہے، عمرہ کرنا ہے، طواف کر کے چلے جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر ان لوگوں سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول، میرا مکہ میں کوئی فرد خاندان کا، قبیلے کا، قوم قبیلے کا موجود نہیں ہے، وہاں جاؤں گا وہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، تو یہ امن کا سفر جنگ میں بدل جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے کہ حضرت عثمان کا قوم، قبیلہ، خاندان، چچا کے بیٹے وہاں مکہ میں ہیں۔ اچھا، مشرکین مکہ یا وہ لوگ بھی اتنے قوم پرست تھے، اتنے ذات پرست تھے کہ اگر ان کے کسی قومی بندے کو کوئی کچھ کہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے خلاف، اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اب ہمارا دشمن ہے، اس کو جانے دو، کیوں؟ قوم پرستی تھی۔ اسلام قوم اور ذات پرستی نہیں دیتا، اسلام حق اور باطل کا کہتا ہے۔ جو حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ پرایا ہے، جو باطل ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر، مضبوط، طاقتور اور بہادر، نڈر انسان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، میں جاؤں گا، میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، نقصان پہنچائیں گے۔ اب دیکھیں، ہر جگہ جوش کام نہیں دیتا، جہاں پہ جوش کام دیتا ہے وہاں پہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پہ ہوش سے کام لینا ضروری ہے وہاں پہ جوش سے کام لوگے تو نقصان پہنچے گا، تو پھر نقصان پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے شیطان، ابلیس راستہ تبدیل کرتا تھا، جس کے اسلام لانے سے اسلام کو قوت ملی،
جس نے تب جا کے اسلام قبول کیا جب تھوڑے صحابہ تھے، اور انہوں نے بیت اللہ میں آ کر سرداران قریش کو للکارا کہ ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنے والا، ہے کوئی بچوں کو یتیم کرنے والا تو میرے خلاف آ کے کھڑا ہو۔ اب وہ نڈر بہادر اور دلیر صحابی رسول کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیرک بنایا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور دیا تھا کہ میں کیوں اپنی دلیری اور جوش اور جذبے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سینکڑوں ہزاروں صحابہ کو نقصان پہنچاؤں۔ تو ہر جگہ زور نہیں چلتا کہ مجھے جانے دو، بس ایسی کے تیسی کر دوں گا۔ بھئی ہوش زیادہ کام دیتا ہے، جوش سے اکثر کام بگڑتے ہیں، جوش سے اکثر کام خراب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بڑی پسند فرمائی اور کہا کہ اے عثمان آپ جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر بھیجا اور مشرکین مکہ سے ملاقات سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے کے گھر میں گئے اور وہاں پہ ان سے کہا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مشرکین مکہ اور سرداران قریش جمع ہوتے ہیں تو ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ اکٹھے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ، جو ابھی مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کو ساتھ لے کر سرداران قریش کے پاس گئے۔ اب ان کے سامنے بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اپنے وفد سمیت صرف طواف کریں گے، سعی کریں گے، چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، سعی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں اکیلے نہیں کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد ہوں، سفیر ہوں، میں آؤں، میں یہاں پہ طواف عمرہ سعی کروں اور واپس چلا جاؤں، میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے مشرکین مکہ غصے میں آ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا کہ آپ نے نہیں جانا، اب آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے، بیٹھو یہاں پہ۔ تو یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک پہنچی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، کس بات پر کہ ہم نے حضرت عثمان بن عفان کی قتل کی دیت وہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو یہ بیعت جہاد ہوا کرتا تھا، تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمایا۔ تو اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے مؤمنین سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ یعنی ان صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گئے۔ اب اس میں 1,00,000 سے اوپر صحابہ تھے۔ اب کیا مطلب ہے؟ ایک تو ان تمام صحابہ کا جنتی ہونا ثابت ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب سب نے ہاتھ رکھے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، اور اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ شمار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بھی ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ بھی اس فضیلت سے خالی نہ ہو۔ ایک تو یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام صحابہ جنتی ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جائے وہ تو جنتی ہیں، ان کا تو جنتی ہونا پکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات، یہ جو کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی والی بات ہے۔ دیکھیں جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئی، وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں،
ان کو پیغمبر کے ساتھ ملانا بھی گستاخی ہے۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر آئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دیتے کہ شہید نہیں ہے، وہ تو ان کو بٹھایا ہوا ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مان لی اور سب صحابہ سے بیعت لی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، بس ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب ایک عظیم ہستی کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو صحابہ سے بیعت لی، اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے کے لیے جنگ میں اتارنا تھا، کہ حضرت عثمان کے بدلے کے لیے تم سب نے جنگ میں اترنا ہے، میدان جنگ میں، اور لڑنا ہے ان سے۔ یہ فضیلت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، جن کو ہم اور آپ عثمان غنی کہتے ہیں۔ عثمان غنی وہ غنی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اور مسلمانوں پر ایسے لوٹاتے تھے کہ ایک دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیے ہوئے چندے سے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی کریں گے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت کا واقعہ تو بڑا لمبا ہے، وہ تو بڑا ٹائم درکار ہے اس کے لیے۔ مختصراً یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے اس سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بکر صدیق کو کہا نہیں، عمر فاروق کو کہا نہیں، کہا آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی کو کہا نہیں، کہا عثمان بن عفان، کہا ہاں اسے بلاؤ۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب فرمایا۔ توجہ ادھر رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ قریب ہو جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان قریب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ بعد میں رسول اللہ کسی نے پوچھا حضرت عثمان سے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے اپنے لوگ تجھے گھر میں محصور اور قید کر کے شہید کریں گے، بس تو نے صبر کرنا ہے۔ تو پھر جب وہ دن آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی، اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں، یہ علم غیب اسے نہیں کہتے، اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غیب کی بات فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرما دیتے۔ تو جب وہ دن آیا اور کچھ لوگوں نے بغاوت شروع کر دی حضرت عثمان کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ان کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے۔ پانی بھی بند، لوگوں کا آنا جانا بھی بند، کھانا بھی بند، بھوک اور پیاس، 40 دن تک اپنے گھر میں بند رکھا۔ اور 40 دن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہے، اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے 40 دن کے بعد ان لوگوں نے اندر گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہاں پہ کسی نے پوچھا کہ عثمان آپ ان کے خلاف نکلتے کیوں نہیں؟ حکومت آپ کی ہے، طاقت آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ مجھے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि आपके अपने लोग आपको घर में बंद करके शहीद करेंगे, आपने सब्र करना है। तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एक लफ्ज़ पर पर अमल कर रहा हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सब्र करना है, मैं सब्र कर रहा हूँ। तो उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा वो आए और उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका गुस्ल जनाजा वगैरह पढ़ा के और जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक भी जन्नतुल बकी में मालूम है, मुतय्यन है, लेकिन वहाँ अरब बताते नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस, उसमें अबू बकर सिद्दीक़, उसमें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये तो वहाँ पे महफूज है, जाली लगी हुई है, लेकिन बाहर की कब्र लोगों के सामने है। अब आपको पता है कि हमारे लोग जब ऐसी कब्र देखते हैं फिर उसकी मट्टी उठा उठा के वहाँ पे मट्टी ख़त्म कर देते, लोग फिर मोहब्बत में और अक़ीदत में क्या कुछ कर देते हैं। मैं असर के वक्त जन्नतुल बकी में आया तो वहाँ अरब बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि सलासा क़ुबूर मालूम, 3 कब्रें मालूम है, मुतय्यन है। मैं बड़ा खुश हुआ कि इस जन्नतुल बकी में वो मुझे हज़रत उस्मान की कब्र भी बताएंगे और साथ में 2 सहाबा और की कब्र भी बताएंगे। तो उन्होंने कहा सलासा क़ुबूर मालूम, 3 कब्रें मालूम है। मैंने कहा कौन कौन सी? तो उन्होंने कहा क़ब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ब्र उमर बिन ख़त्ताब व क़ब्र अबू बकर सिद्दीक़, यानी जो रोज़ा अक़दस है वो तो सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र। तो वो नहीं बता रहे थे, वो यहाँ जो जन्नतुल बकी के अंदर बैठे होते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान मुबारक के अफराद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ वहाँ पता था, लोगों को पता था, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। हम गए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर भी। तो ये वो अजीम हस्ती जिसका उम्मत मुहम्मदिया पर बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है, और भी बड़े एहसान है। वक्त के उम्मत मुहम्मदिया पर भी बड़े एहसान थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबा थे, जो गुरबा थे, जिनके लिए कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया, जिनके लिए सैकड़ों ऊंट चंदे में ला के रख दिए, हज़ारों अशरफियाँ और पैसे ला के रख दिए, लेकिन क़यामत तक पूरी उम्मत के लिए जो उनका एहसान है वो कुरान मजीद की शक्ल में है कि वो कातिब वही भी है और जामे कुरान भी है, उन्होंने कुरान को जमा फरमाया।